بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم وقت کی اس گھڑی میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں 1970 کا لاہور اپنی پوری شان و شوکت اور سادگی کے ساتھ زندہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لاہور کو زندہ دلان کا شہر کہا جاتا تھا۔ گلیوں میں محبت تھی، بازاروں میں خنسی تھی اور لوگوں کی آنکھوں میں سکون کی چمک تھی۔ دوستو، مال روڈ لاہور کی جان تھا۔ صبح کے وقت درختوں سے گری یہ سڑک سنسان اور پرسکون لگتی تھی۔ کبھی کبھی پرانی بسیں اور سائیکل سوار گزرتے تو گھنٹوں کی آواز گونج اٹھتی۔ انارکلی بازار میں رونق ہی کچھ اور تھی۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں، پرانے بورڈ، خوشبوئیں اور کسٹمر کی آوازیں۔ عورتیں دوپٹہ سنبھالے خریداری کرتی اور بچے مٹھائیوں کے لیے ضد کرتے۔ 1970 کے قریب لبرٹی مارکیٹ نے جنم لیا۔ چند ہی دکانیں تھیں لیکن ان کی روشنی پورے علاقوں کو جگمگاتی۔ نوجوان یہاں شام کو گھومنے آتے اور چائے پر گپ شپ کرتے تھے۔ اس دور کی سب سے بڑی سواری رکشہ اور ٹانگا تھا۔ رنگ برنگے رکشے شہر کی پہچان تھے اور گورا گاڑیاں اب بھی اپنی جگہ قائم رکھے ہوئی تھی۔ لاہور کا کھانا ہمیشہ سے مشہور رہا ہے۔ اس وقت فوڈ اسٹریٹ آج کی طرح چمکدار نہیں تھا، مگر ذائقہ وہی لاجواب۔ ڈھابوں پر لوگ چائے، پراٹھے اور لسی کے مزے لیتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے صحن میں نوجوانوں کی چہل پہل نظر آتی۔ لڑکے ہاتھ میں کتابیں لیے بحث کرتے اور لڑکیاں دوپٹے سنبھالے کلاس کی طرف بڑھتی تھی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کی آواز ہر دل تک پہنچتی۔ لوگ خبریں سننے کے لیے شام کے وقت ریڈیو کے گرد جمع ہوتے اور موسیقی ان کے دن کو خوشگوار بنا دیتی۔ فلموں کا جادو لاہور کے لوگوں کے دلوں میں چھایا رہتا۔ سینما ہال روشنیوں سے جگمگاتے اور بڑے بڑے پوسٹر باہر لگے ہوتے۔ نوجوان فلم دیکھنے کے لیے قطاروں میں کھڑے رہتے۔ شام کے وقت مینار پاکستان کے گرد خاندان جمع ہوتے، بچے کھیلتے اور بڑے چائے پیتے۔ یہ منظر لاہور کی اصل پہچان لگتا تھا۔ دریائے راوی کے کنارے شام کا منظر دل کو سکون دیتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چلتی اور لوگ کنارے پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ کچھ لوگ کشتیاں چلا رہے ہوتے اور بچے پانی میں کھیلتے نظر آتے۔ ریلوے اسٹیشن اس وقت لاہور کی سب سے بڑی رونق تھا۔ پرانی انجن والی ٹرینیں دھواں چھوڑتی داخل ہوتی اور پلیٹ فارم پر سامان اٹھائے مسافروں کی بھیڑ لگتی۔ شاہی قلعہ ہمیشہ سے لاہور کی شان رہا ہے۔ 1700 کی دہائی میں بھی لوگ یہاں تاریخ کو محسوس کرنے آتے۔ بڑی بڑی دیواریں، پرانے دروازے اور شاہی رنگ ابھی زندہ تھے۔ بادشاہی مسجد کا روح پرور منظر دیکھنے والا ہوتا۔ اذان کی آواز پورے علاقے میں گونجتی اور لوگ قافلوں کی صورت نماز کے لیے آتے جاتے۔ لاہور چڑیا گھر اس وقت بھی فیملیز کا سب سے بڑا پسندیدہ مقام تھا۔ بچے شیروں اور ہاتھیوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے اور والدین ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے۔ گلی محلوں میں اس دور میں لوگ فنکار بیٹھے ہوتے۔ ڈھولک کی تھاپ اور بانسری کی آواز لوگوں کے دلوں کو چھو جاتی۔ یہ لاہور کی ثقافت کی پہچان تھی۔ ہیرا منڈی کی شامیں اس دور میں اپنی ثقافت کے لیے مشہور تھی۔ چراغوں کی روشنی، ساز کی آواز اور لوگ فن و موسیقی سے لطف اندوز ہوتے۔ لاہور کی تنگ گلیاں اپنی کہانی سناتی تھی۔ لکڑی کے دروازے، بالکنیوں سے جھانکتی عورتیں اور نیچے کھیلتے بچے اس وقت کا اصل لاہور دکھاتے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت اس وقت بھی علم و فن کا مرکز تھی۔ طلبہ مباحث کرتے، کھیلوں کی تیاری کرتے اور خوابوں کی حقیقت بنانے کے سپنے دیکھتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر گلیاں چراغوں سے روشن ہوتی۔ دلہا دلہن سادہ مگر خوبصورت لباس پہنتے۔ محفل میں ڈھولک کی تھاپ سب کو جھومنے پر مجبور کر دیتی۔ دوستوں، لاہور کی صبحیں کچھ خاص ہوتی تھی۔ گلیوں میں بچوں کی آوازیں، دکانوں کے شور اور محلے کے بزرگ کی باتیں۔ لوگ بستر چھوڑ کر بازار جاتے، چائے کی دکانیں کھلتی اور خوشبو سے ہوا مہک اٹھتی۔
یہ لاہور کی سادگی، مہمان نوازی اور دلکشی کی پہلی جھلک تھی۔ گلیوں میں کرکٹ، گلی ڈنڈا، کپڑوں کی چھلانگ اور پانی کے کھیل معمول تھے۔ بچوں کی ہنسی اور کھیل کی گونج ہر محلے کو زندہ کرتی۔ بزرگ چھتوں پر بیٹھ کر ان کھیلوں کو دیکھتے اور کبھی کبھار خود بھی شامل ہو جاتے۔ یہ منظر آج کے شہر کی بھاگ دوڑ سے بالکل مختلف، پرسکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوستوں، شام کے وقت محلے کے بزرگ چھتوں پر بیٹھتے اور قصے کہانیاں سناتے۔ محلیہ دور کے قصے، شہر کی تاریخی کہانیاں اور محلے کے دلچسپ واقعات بچوں کے دلوں میں بس جاتے۔ لاہور کی خواتین اپنے سادہ مگر خوبصورت طرز زندگی کے لیے مشہور تھی۔ وہ گھر کے کام کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی، بازار جاتی اور محلے کی محافل میں حصہ لیتی۔ بازار میں ہاتھ سے بنی چیزیں بیچنا، چائے کی دکانیں چلانا اور بچوں کو پڑھانا ان کا معمول تھا۔ یہ خواتین لاہور کی زندگی کا لازمی حصہ تھی اور آج بھی ان کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ نوجوان گلیوں اور پارکوں میں کرکٹ کھیلتے، سائیکل ریس لگاتے اور محلے کے ساتھ تفریح کرتے۔ شام کو دریا کنارے یا باغوں میں جمع ہوتے، محافل، موسیقی سنتے اور زندگی کا لطف اٹھاتے۔ یہ نوجوان لاہور کی توانائی، خوشی اور زندگی کا اصل جذبہ تھے۔ لاہور کے بازار ہر وقت رونق سے بھرے ہوتے۔ لوگ نہاری، پائے، چاٹ، مکی کی روٹی اور دیگر لذیذ کھانے کھاتے۔ چھوٹے ریڑھیوں اور کھانے کے اسٹال محلے کی زندگی کا حصہ تھے۔ یہاں لوگ صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات، بات چیت اور محلے کی خبروں کے لیے آتے جاتے۔ عید، محرم اور دیگر تہوار لاہور کی گلیوں اور بازاروں کو رنگین کر دیتی۔ لوگ محلے کو سجاتے، بچے کھیلتے اور بزرگ محافل میں بیٹھ کر قصے سنتے۔ یہ تہوار لاہور کے لوگوں کے رواج، محبت اور خوشی کا حصہ تھے۔ دوستوں، محافل، موسیقی، غزل کی محفلیں اور ہنرمند فنکار ہر گلی اور بازار میں نظر آتے۔ لوگ بیٹھ کر ان کی محافل سنتے اور بچوں کو فنون سکھاتے۔ یہ موسیقی اور فنون لاہور کے لوگوں کی زندگی اور روحانی ثقافتی حصہ بھی تھا۔ دوستوں، لاہور کے لوگ ان کی زندگی، تہوار، موسیقی، کھیل کھانے اور تاریخی رواج ہمیں ایک مکمل تصویر دیتے ہیں۔ یہ لوگ لاہور کی زندگی کا اصل حسن اور روح ہے۔ آج بھی جو شہر لاہور آتا ہے وہ نہ صرف شہر کی تاریخ دیکھتا ہے بلکہ لوگوں کی محبت، مزاح اور پرانی زندگی کا مزہ بھی محسوس کرتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔